وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محترم سامعین، گرامی قدر حضرات و خواتین، اللہ تعالی نے سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت ہوں. وَرُؤْيَا أُمِّي، اور میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر بھی. ان کی والدہ محترمہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی، ایک نور نکلا، جس سے یمن اور شام کے محلات روشن ہو گئے. واقعتاً وہ یہی نور ہدایت تھا، سراج منیرہ تھا. آپ فرماتے ہیں میں ہی اس کی تعبیر ہوں کہ اللہ ذوالجلال میری اس دعوت کو، توحید اور سنت کے نور کو یمن اور شام اور پوری دنیا کے اندر پھیلا دے. جن دنوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو یہ پیغام سنا رہے تھے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کر دیا، بہت بلند کر دیا. جن دنوں میں قرآن مجید کی یہ آیات گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیے. قرآن مجید کی یہ آواز کانوں پہ ٹکرا رہی تھی کہ اللہ ذوالجلال نے اس نور کو پوری دنیا میں غالب کرنا ہے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند بھی سمجھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
جنگ احزاب کے موقع پر محاصرہ کیا گیا اور کفار مکہ پوری قوت اور پوری اپنی توانائی اکٹھی کر کے انہوں نے آپ کے خلاف جھونک دی، اور آپ اپنے حصار کو مضبوط کرنے کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ ایک پتھر آتا ہے جو صحابہ کرام سے ٹوٹتا نہیں، آپ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بھوک سے ہیں، صحابہ کرام بھی بھوک سے ہیں۔ یہ کیسی حالت تھی؟ اور آپ کو دکھایا کیا جا رہا تھا؟ جب آپ نے اپنے دست مبارک سے کدال لے کر پتھر کو مارا، چمک نکلی، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ ذوالجلال نے مجھے دکھا دیا ہے کہ شام کے خزانے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ دوسری دفعہ کدال ماری، پھر چمک نکلی، فرمایا اس دور کی بڑی طاقت سمجھی جانے والی ایران کے خزانے میری امت کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں۔ اور تیسری کدال ماری تو فرمایا کہ یمن بصرہ کا علاقہ وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ منافقین مذاق اڑا رہے ہیں، کفار قرآن کے منکر، آپ کی نبوت و رسالت کے منکر مذاق اڑا رہے ہیں کہ اس کو یہاں سے باہر نکلا نہیں جاتا، کھانے پینے کے لیے پاس کچھ نہیں، اور یہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ فیصلے کیے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک شخص کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھیں گے، اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے، اور پھر پوری دنیا سے، پوری کائنات سے چن چن کر ان کے شاگرد ان کے حوالے کریں گے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ آپ کو سپاہی ملتے گئے، یہ لشکر بن گیا، حزب اللہ، اللہ کی جماعت بن گئی، اللہ کا لشکر بن گیا، جس کے قائد اور امام رسول محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور جن کے اولین سپاہیوں میں سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، سیدنا عمر بن خطاب ہیں، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ساتھ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، لشکر مضبوط ہوتا گیا، اور مکی زندگی بڑی کٹھن اور مشکلات کے اندر گزری۔ اللہ ذوالجلال نے انصار کو پسند کر لیے۔ مکہ کے پہلے مہاجرین ہیں، والسابقون الاولون
من المہاجرین والانصار، کہ پہلے پہلے آنے والے مہاجرین میں سے اور پہلے پہلے آنے والے انصار میں سے۔ آپ ابھی مکہ مکرمہ میں ہیں اور یہ مکی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس وقت کے جو حالات تھے، کون اس چیز کو ماننے کے لیے تیار تھا کہ اچھا واقعتاً آپ کا ذکر بہت بلند ہو جائے؟ آپ تو پناہ ڈھونڈنے کے لیے طائف کا بھی سفر کرتے ہیں، شاید وہاں کے سردار آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام کو ایک مضبوط گروہ اور جماعت مل جائے، لیکن وہاں سے بھی آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، آپ واپس تشریف لے۔ آخر اللہ عز جلال کا انتخاب مدینہ کے انصار تھے، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ وہ جب حج پہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی راتوں کو ان کو پیغام بھیجے، اور وہ دونوں قبیلے مدینہ کے بنو اوس اور خزرج، اوس اور خزرج، وہاں کے سردار مسلمان، راستہ کھل گیا۔ والانصار السابقون اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کی اتباع کرنے والے اس دور کے اور قیامت تک آنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے جنتیں تیار کی ہوئی، اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، اور حقیقی کامیابی ہے بھی یہی۔ چنانچہ آپ ہجرت کر جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے آخری حج کے بعد جب مدینہ سے 70 سے زیادہ خواتین اور مرد آئے اور رات کے اندھیرے میں آپ کی بیعت کی اور آپ کو دعوت دی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیاری پکڑ لی۔ اس تیاری کے بعد اور اس عزم کے بعد سب سے پہلا مہینہ کون سا آتا تھا؟ ذوالحجہ کی حج کی راتوں میں آپ سے وعدے ہوتے ہیں، بیعت ہوتی ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو ساتھ لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے چچا ہیں، بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو مشورے میں شریک کر لیں۔ آپ نے شرطیں پیش کی، کیا تم میری جان کی، میری دعوت کی اور اس امانت کی اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے مال اور دولت سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرو گے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے۔ ایک صحابی اٹھے، وہ کہنے لگے میں اگرچہ عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن ایک چیز میں بھی پوچھوں کہ آپ نے
ہم سے ہر چیز کی قربانی مانگی ہے، آپ کی حفاظت، آپ کے دین کی حفاظت، آپ کی دعوت کی حفاظت، پورے عرب سے جو مکھی لڑائی لڑ کر آپ کے اوپر ہر چیز فدا اور قربان، تو ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ تو انصار نے کہا لو جی پھر جلدی کرو، سودا پکا ہو گیا، سودا پکا ہو گیا۔ تو آپ اس سفر ہجرت کی جو دعوت اور اس کی قبولیت آپ نے قبول کر لیا، تو اس کے بعد سب سے پہلا مہینہ کون آتا تھا؟ محرم۔ اس لیے ہم جب ہجری سال کی ابتدا کرتے ہیں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ہر خط کی اور پیغام کی تاریخیں لکھنا شروع ہوئی، تو کس مہینے سے ابتدا ہوئی کہ مہینہ کس مہینے سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے، اور اس کا نام ہجری اسلامی تاریخ۔ حالانکہ آپ نے محرم میں تو ہجرت نہیں کی تھی نا، چونکہ معاہدہ ذوالحجہ کے حج کی راتوں کا تھا، اس کے بعد سب سے پہلا مہینہ محرم تھا، اس لیے تمام صحابہ کرام کی شورا میں یہ چیز پاس ہو گئی کہ اسلامی مہینے کی ابتدا وہ محرم سے کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آتے ہیں، اس وقت بھی ابتدا میں کوئی حالات کوئی آسان نہیں تھے۔ غزوہ بدر یہ مار کا میدان میں لڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد غزوہ احد ہے، اس کے بعد غزوہ احزاب ہے، اور پھر غزوہ خیبر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ پیشین گوئی اپنی جگہ پر اسی طرح ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ نے اس کی گواہی دی ہے، اللہ ضامن ہے ان پیشین گوئیوں کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ حالات تھے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے اس عظیم پیغمبر کی صداقت اور اپنی پشین گوئیوں کی صداقت اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی پشین گوئیوں کی صداقت پوری دنیا کے سامنے دکھائی۔ کیا ہوا؟ آخری دن تھا، آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، آپ کی بیماری شدت اختیار کر رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو بوجھل سمجھتے ہوئے مصلی کا امام کس کو مقرر کیا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنے حجرہ مبارک کا دروازہ پردہ ہٹایا اور دیکھا، فجر کی نماز میں دیکھا کہ آگے ابو بکر ہے اور پیچھے دوسرے صحابہ کرام۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر ایک دفعہ چمک اٹھا، چہرے کی نورانی کرنیں
وہ صحابہ کرام پر پڑی. صحابہ کرام نے جو حجرے کے قریب تھے جھانک کر دیکھ لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ شاید آپ آنے کا ارادہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ کی آوازیں شروع ہو گئیں. سیدنا ابو بکر قرآن پڑھتے تھے تو پوری گرہ زاری اور توجہ کے ساتھ پڑھتے تھے. ان کی توجہ کہیں نہیں ہوتی تھی. طلاء بکاء، قرآن پڑھتے بھی بہت تھے اور روتے بھی بہت تھے. جب لوگوں نے سبحان اللہ کا ذرا اونچی آواز سے کہا، پھر انہوں نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں اور وہ خود امامت کرائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، اور پردہ آگے کر دیا. وہ آخری دیدار تھا. اسی دن چاشت کے وقت آپ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، یہ آواز زبان مبارک سے نکلتے ہوئے آپ اللہ کو پیارے ہو. یہ جو آپ نے دیکھا تھا یہ وہ فوج تھی، یہ وہ لشکر تھا، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی تھی. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ ذوالجلال نے سبب بنانا تھا، جن کے ہاتھ پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کے ہاتھ پر شام، قیصر، کسریٰ، یمن، ان کے خزانے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھوں میں آنے تھے. یہ آپ نے اپنا آخری انتخاب چھوڑ کر آپ اللہ کو پیارے ہو. میں آپ حضرات کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول تھے؟ ہاں، کوئی شک نہیں. آپ کی جتنی پشین گوئیاں غلبہ اسلام کے لیے، فتوحات اسلام کے لیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح لیظہرہ علی الدین کلہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ساری دنیا مل کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہے گی لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ ساری پشین گوئیاں آپ کی زندگی میں پوری ہوئیں یا آپ کی زندگی کے بعد پوری ہوئیں؟ آپ اللہ کے سچے رسول تھے. صحابہ کرام اللہ نے چن کر آپ کو دیے. آپ کی ازواج مطہرات اللہ نے چن کر دیں. اللہ ذوالجلال نے آپ کے صحابہ اہل بیت چن کر دیے. اور پھر پوری دنیا کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں 22 یا 24 لاکھ مربع میل کا علاقہ وہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جہاں یہ صدا گونجتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جنگ قادسیہ میں اس ذکر کو بلند کرنے والے کئی مؤذن شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جو سب سے پہلی بڑی جنگ ایران کے ساتھ تھی، جنگ قادسیہ کا میدان ہے. کمانڈر فاتح ایران سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ وقت عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو مؤذن مقرر کیا تھا، ابھی اذان پوری نہیں ہوئی،
تو کسرا کی فوجوں کے کمانڈر نے کیا زبان سے نکالا، کیا زبان سے نکالا؟ جب اس نے یہ سنا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہنے لگا اس آواز نے میرے جگر کو جلا کر رکھ دیا۔ واقعی کفر اور شرک اس کو جلانے والی یہ آواز ہے۔ اس کے فوجیوں نے نشانے لگا کر مؤذن کو تیر مارے، اور اذان مکمل نہیں ہوئی تو دوسرا مؤذن کھڑا ہوا، وہ شہید ہوا، اور ابھی اذان مکمل نہیں ہوئی، ساتھی آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے لگے کہ میں نے اذان دینی، دوسرے نے کہا میں نے اذان دینی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او بھائی یہ الجھنے کا موقع نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص کمانڈر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کے جلیل القدر فاتح، انہوں نے کہا قرآ پا، قرآ ڈال لو، جس کا قرآ نکلے وہ اذان کے، دوسرا اس کے بعد کے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے سیدنا عثمان غنی کے دور میں 42 لاکھ مربع میل کا علاقہ ان لوگوں کے ہاتھوں پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر ان کے بعد زیادہ فتوحات، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ اللہ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو اللہ کی وہ پیشین گوئیاں سچی ہو گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں اپنی ماں کا خواب ہوں اور خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بشارت، ان میں سر فہرست آپ کے ان کمانڈروں میں اور اس فوج میں 2 آپ کے سسر ہیں اور 2 آپ کے داماد ہیں۔ جیسے 2 آپ کے سسر ہیں اور 2 آپ کے داماد، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر سسر ہیں، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دونوں داماد ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ 10 مبشرہ ہیں۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے اپنی رسالت میں، آپ کی پیشین گوئیاں بھی سچی تھی، آپ ہی وہ آخری نبی تھے جن کی بشارتیں پہلے کتابوں کے اندر موجود تھیں۔ لیکن یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ کوئی شخص یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جو سسر تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ، منافق تھے۔ آپ کی بیویاں مسلمان نہیں تھیں، منافق تھیں۔ آپ کے ڈبل داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے کلمہ پڑھا تھا، اور سوائے 4 کے کوئی خالص مومن تھا ہی نہیں، سوائے 4۔ تو پھر تو صحیح بات ہوئی یہودیوں کا یہ دعویٰ کہ یہ آخری نبوت تو بنو اسرائیل کے اولاد میں آنی تھی، یہ تو بنو اسماعیل سے ایک شخص نے اپنی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ غلط کیا تھا، یہ پھر یہودیوں کی بات سچی ہے۔ کون سا غلبہ ملا؟ 4
جب ان کے ہاتھ پہ اسلام لانے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ موٹی سی چیز کو ہی سمجھ لیں تو ہمیں حق کی سمجھ آ جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں ہماری محبت، ہماری عقیدت، ہمارا ایمان وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ان کے جتنے صحابہ کرام ہیں، خواہ وہ ازواج مطہرات کی شکل میں ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہیں، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، ہمارے دلوں میں سب کی محبت ہے۔ ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے بلکہ مغفور اور معفو سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ نے ان کے گناہ بھی تھے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔